السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری مدد و نصرت فرمائے، ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 45 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ پچھلی آیت میں اچھے اور برے اعمال، ان کی سزا و جزا کا ذکر تھا، اور اللہ نے واضح فرما دیا کہ یہ سب انسان کے اعمال پر منحصر ہے، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں فرماتے۔ اور اب آگے جو ہے وہ قیامت کی کچھ ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اس دن کو یاد کرو، ایسا دن ہوگا یحشرہم، سب کو جمع کرے گا اللہ، کأن لم یلبثوا الا ساعۃ، تو ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم کتنا رہے، دنیا میں کتنا رہے، کأن لم یلبثوا الا ساعۃ، کہیں گے ایک گھڑی، من النہار، یا اس کا کچھ حصہ، یعنی وہ کہیں گے ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ، یتعارفون بینہم، اور وہ ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے، یعنی یہ نہیں ہے وہ خواب کا سا منظر نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ قد خسر الذین، وہ لوگ بڑے خسارے میں ہوں گے، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات، اللہ کے یعنی اگر اللہ سے ملنے کا ڈر اور خوف ہوتا، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا، تو انسان اپنی اصلاح کر لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، یعنی اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے نہیں تھے۔ پچھلے سبق میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں اپنی اصلاح ہمارے ذمے لگائی ہے، اور دوسروں کو صرف تبلیغ کرنا یا حق کا پیغام پہنچانا ہے، ان کی اصلاح ہمارے ذمے نہیں ہے۔ ہم نے دوسروں کی اصلاح کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، جبکہ ہم اپنی اصلاح کی ہمیں کوئی فکر نہیں، کیونکہ ہم تو ویسے ہی یعنی ہدایت یافتہ ہیں نا۔ یعنی ایسا کام جو اللہ کے ذمے ہے وہ ہم نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اور جو ہمارے ذمے ہے اس کو بالکل نظر انداز کر رکھا ہے۔ دیکھیں عالم دنیا اور پھر عالم برزخ کے بعد اب جو احوال ہے، بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کی مشکلات کے مقابلے میں لوگ ایسا لگے گا لوگوں کو کہ وہ دنیا میں یا عالم برزخ میں شاید ایک دن گزار کے ہیں یا ایک دن کا کچھ حصہ گزار کے آئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آج دنیا کے لیے ہم دن رات ایک ہی، ہر جیز ناجیز، یعنی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سارا وقت دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے، دین سے ہم بالکل غافل ہو چکے۔ تو چل سو چل ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ سمیٹ لو، وہ سمیٹ لو، بھاگ دوڑ، یعنی یہ ساری چیزیں اس وقت بے وقت نظر آئیں گی۔ پھر احساس ہو رہا ہوگا کہ کاش ہم اپنا وقت ضائع نہ کرتے، کاش ہم تھوڑا سا بھی اپنا وقت آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کر لیتے، لیکن اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ لیکن جن لوگوں نے تھوڑی سی محنت کی ہوگی، فکر کی ہوگی، وہ اس دن کامیاب ہو جائیں گے۔ تو انسان کہے گا کاش میں بھی ان کی طرح جو ہے اپنی اصلاح کر لیتا، کچھ اچھے اعمال کر لیتا، میرے کھاتے میں بھی کچھ نیکیاں ہوتی۔ تو یہ سب چیزیں انسان خود اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اعمال جو ہے جو سب کے سامنے بڑی اسکرین پر اللہ تعالیٰ سب کا سسٹم چلا رہے ہوں گے۔ یعنی آج ہمارے دل میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی حساب کتاب دینا ہے، ہم نے اللہ کے حضور، یعنی ہمارے بات زبان تک تو ہے لیکن دل میں نہیں بیٹھتی۔ اگر دل میں بیٹھ جائے تو ہمیں ضرور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نازعات میں آیت نمبر 46 میں، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ، یعنی انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں وہ ایک گھڑی بھر، یعنی صبح
یا شام یا صبح یا شام کا کچھ حصہ رہے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج موقع ہے. عقل مند ہوئی ہے جو وقت سے پہلے سمجھ جائے اور اپنی اصلاح کر لے. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، یعنی جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں کھائیں گے. مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، وہ ہم تو نہیں رہے تھوڑی سی گھڑی، یعنی پھر یعنی ایسے ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کیسے منظر کشی کر رہے ہیں ان حالات کی. سورہ روم میں بھی آیت نمبر 113 اور زیادہ اللہ فرماتے ہیں قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، تم بتاؤ زمین میں کتنا عرصہ رہے ہو، یعنی سال کی گنتی کے حساب، دنوں کی گنتی کے حساب سے تم کتنا رہے. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہیں گے ہم ایک دن رہے ہیں یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہیں. یعنی یہ وقت ہوگی قیامت کے دن زندگی کی جس کے لیے آج ہم سب ہلکان ہوئے جا رہے ہیں. رات کو بھی سوچتے ہیں، دن سارا 24 گھنٹے ہماری ایک ہی سوچ ہے ہماری دنیا سمر جائے، ہم وہ حاصل کر لیں، جائیداد، زمین، پلاٹ، عزت، شہرت، وہ پالیں، یہ کر لیں، اولاد کے لیے کر لیں، فلاں کر لیں. یعنی ہر وقت ہماری نہیں سوچ تو آخرت کی سوچ نہیں ہے، جو حقیقی سوچ ہے، جو کام آنے کی ہے. یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر دیکھیں انسان کو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے. جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کی باتیں ہمیں سمجھ آئیں گی نا. جب ہم قرآن کو بس دیکھ کر یہ چوم کر اس کو رکھ دیں گے یا یہ سمجھیں کہ یہ صرف اور کام علماء کا ہے، وہی پڑھیں گے وہی ہمیں سمجھائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ نے یہ پیغام گھر گھر میں دیا. اگر ایسا ہوتا تو یہ کتاب مسجدوں تک ہوتی، علماء تک. ہر گھر میں ایک نہیں درجنوں یا کئی تعداد میں یہ کتاب موجود ہے. تو ہمیں اس کتاب کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے. جب ہم اس کے ساتھ جڑیں گے نا، قرآن انسان کے ساتھ یعنی انسان کی طرح محبت کرتا ہے، جانداروں کی طرح بیہیو کرتا ہے. تم اس کے ساتھ محبت کرو گے، یہ تمہارے ساتھ محبت کرے اور کرتا ہوا محسوس کرو گے. جب تم اس سے دور رہو گے تو سمجھو پھر یہ تم سے دور رہے گا. تو گویا کہ ہم ہدایت سے دور رہ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.